کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا الہ ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جس کی تو نے قسم کھائی ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اس کو میں جھوٹا کہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے چور ان کی آنکھوں کے سامنے چوری کر رہا اور کہہ رہے ہیں تو نے چوری کی، وہ کہتا ہے کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس رب کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ کہتے ہیں میں تیری قسم پہ یقین کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہتا ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کا وہ تصور، اللہ کی وہ بڑائی اور اللہ کا وہ مقام تھا کہ اس نے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی ہے، اب میں اللہ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اللہ کی دی ہوئی قسم پہ یقین کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھوٹا کہتا ہوں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بربادی کا عقیدہ ہے کہ انسان اللہ کی مشیت میں کسی اور کو شریک کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تم مسلمان بھی تو شرک کرتے ہو۔ سنیے آنے والا کون ہے؟ عزیز میاں قوال نہیں، یہودی کافر۔ ہمارے کلمے پڑھنے کے باوجود توحید کا وہ فہم مولویوں کو نہیں ملتا، پیروں فقیروں کو نہیں ہوتا جو یہودی کافر کو ہے۔ کیا کہہ رہا ہے سنیے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہتا ہے مسلمانوں تم بھی تو شرک کرتے ہو، کیونکہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے وہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ کہنا بھی شرک ہے۔ اور مسلمانوں تم کعبے کی قسم اٹھاتے ہو، کعبے کی قسم اٹھاتے ہو، تمہارا یہ قسم اٹھانا بھی شرک ہے، تم بھی تو شرک کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا سنو، جب بھی تم نے قسم اٹھانی ہو کعبے کی قسم نہ اٹھایا کرو، یہ کہا کرو رب کعبہ کی قسم۔ اور میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ جب بھی کہو تو یہ کہا کرو جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے چاہے تو ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، یہ نہ کہا کرو۔ اب یہ یہودی کو اس کی تمیز ہے کہ یہ جملے کہنے بھی شرک ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے ملاؤں کو یہ تمیز نہیں، وہ اس سے بڑھ کر شرکیہ عقیدے کیوں ٹیلی ویژن پر آ کر پیش کرتے ہیں کہ بس بابا جی کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی تکلیف آئے تو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ احمد رضا خان بریلوی ملفوظات میں لکھتے ہیں مجھے جب بھی مدد کی ضرورت پڑی میں نے ہمیشہ یا غوث اعظم المدد کا نعرہ لگایا، اس کے علاوہ کسی اور پیر کا نام بھی میری زبان سے نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ میں نے چاہا کہ میں یا غوث اعظم مدد کی بجائے کسی اور پیر کا نام لوں، میری زبان سے نکلا ہی نہیں، فوراً نکلا یا غوث المدد۔ یہودی کو اس شرک کی تمیز ہے جو مولویوں کو بھی نہیں ہے آج کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ کہنا چاہیے جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے وہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ رسول نے چاہا تھا یہ تہمت لگ جائے؟ نبی احد کے پہاڑ میں، احد کے میدان میں گڑھے میں گرے یا نہیں گرے؟ ماتھا مبارک زخمی ہوا یا نہیں؟ آپ تو طائف میں گئے تھے لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے لیے، ان لوگوں نے پتھر سے آپ کا استقبال کیا، آپ نے چاہا تھا؟ لیکن دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی کریم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا یہ کہہ کر کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں۔ یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو۔ احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا جملے نکلے تھے؟ کیف یفلح القوم، یہ مجھے زخمی کرنے والے میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں، انہوں نے میرے ماتھے کو پھاڑ دیا، کیف یفلح القوم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟
اللہ نے فوراً کہا لیس لک من الامر شیء، تیرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ چاہے ان کو عذاب دے دوں، چاہے ان کو معاف کر دوں، انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن اختیار فلاح دینے یا دینے پر کس کا؟ اللہ عز و جل۔ ہماری بسوں پہ عام اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا فضل، اللہ نبی کا کرم، یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانے کے برابر ہے۔ جب بھی کہو تو یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے کے جملوں پر غور کر لو۔ ایک کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ پر اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے لیے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نعمت اللہ اور آپ کی طرف سے ملی، یہ چیز اللہ اور آپ کی برکت سے ملی۔ آسمان میں میرے لیے اللہ ہے، زمین پہ میرے لیے آپ ہیں۔ یہ نظر اللہ کے لیے اور آپ کے لیے نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ جملے انسان کو شرک کی وادی کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ ان جملوں کو بھی سامنے رکھیے اور اس شخص کا جملہ بھی سامنے رکھیے جس نے کسی پیر و فقیر کو نہیں کہا تھا، مولوی اور ملا کو نہیں کہا تھا، امام اور شیخ کو نہیں کہا تھا، مخدوم اور گدی نشین کو نہیں کہا تھا، اس نے دنیا کی سب سے عظیم ذات محمد الرسول اللہ کو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو للو پھتو کو یہ کہا جا رہا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، امام الانبیاء، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد الرسول اللہ کو کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے کہا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا برابر کر دیا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ یہ نہ کہ بلکہ یہ کہ ما شاء اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ شاعر تو شعر پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور کتنا غلو کرتے ہیں۔ سنیے، ایک شاعر کہتا ہے یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے آپ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اور آپ کا علم لوح و قلم ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے پاس لکھا ہوا وہ سارا آپ کو علم ہے، آپ عالم الغیب ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان وہ بیان کی جا رہی ہے جو اللہ نے بیان نہیں کی، جو اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ میری بیماری ہے، تو میرا طبیب ہے، تجھ سے میری کوئی بیماری مخفی نہیں ہے۔ یہ دعائیں کی جاتی ہیں کس سے؟ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے۔ یہ شرک کی قبیح صورت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت طفیل کی ایک روایت آتی ہے، غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میرا یہودیوں کی جماعت پہ گزر ہوا، اور میں نے کہا یہودیوں تم بہترین قوم ہو اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو یہودیوں نے جواب میں کہا تم بھی بہترین قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں پھر میرا گزر عیسائیوں کے اوپر ہوا، میں نے کہا عیسائیوں تم بہترین قوم ہو اگر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ عیسائیوں نے کہا تم بہترین قوم ہو اگر تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہتے ہیں اور جو محمد چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، تم بھی بہترین قوم ہو۔ صبح ہوئی، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنا، اور پھر آپ نے پوچھا اپنے صحابہ میں سے کسی اور کو بھی یہ خواب آیا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہ طفیل نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ خواب میں تجھے سنا رہا ہوں، سنو۔ ما شاء اللہ و شاء محمد، تم کہا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے، یہ بظاہر عام سی باتیں نظر آنے والی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایسا شرک ہے جو اندھیری رات ہو، کالی سیاہ رات، کالا سیاہ پتھر، اس پہ چلنے والی کالی سیاہ چیونٹی، اس کی دھمک جتنی مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہے، یہ شرک خفی، یہ شرک اصغر اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا پوشیدہ ہے۔ اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، ایمان پہ دے، اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ یہ بتائیں کہ عیسائی سے مسلمان کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا عیسائی کے ساتھ مسلمان کھانا کھا سکتا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا، کھانا کھایا۔ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اہل کتاب آپ کی دعوت کرے تو آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر ان کی وہ کھانا، وہ دعوت ان کا کوئی مذہبی شعار ہو، ان کا کوئی مذہبی ڈے ہو، مذہبی دن ہو، اس کے اندر آپ اس میں شمولیت نہ کریں، کیونکہ ان کی مذہبی عیدوں سے مسلمانوں کو مخالفت کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بتائیے فرض نماز کے بعد ذکر کیا پڑھنا چاہیے؟ فرض نماز سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ مختلف دعائیں حدیث میں آتی ہیں، یہ یاد کرنی چاہیے اور یہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اگر یہ اہل ایمان اہل توحید میں سے ہے تو نبی کی خوشخبری ہے اس کو کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کھڑی ہے، مرتے ہی یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عقیقہ کتنے دن کے بعد کرنا چاہیے؟ اگر توفیق نہ ہو تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ عقیقہ 7ویں دن کرنا سنت ہے، اگر آپ نہیں کر سکے، زندگی میں کبھی اور کرنا چاہیں تو پھر یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگا۔ عقیقہ کی 7ویں دن کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، 3 طلاق ایک ساتھ یا 3 سے زیادہ، اس کے بعد کافی عرصے سے ان کا ملاپ نہیں ہوا، 7-8 سال کے بعد عورت بھی آنا چاہتی ہے، اس کا شوہر بھی اس کو لانا چاہتا ہے، تو کیا حلالہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اس میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اس نے ایک مجلس میں طلاق دی ہے، 1 دفعہ کہی یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، جتنی دفعہ بھی کہی ایک ہی مجلس میں ہے، تو یہ کتنی طلاقیں ہوئی؟ یہ 1 طلاق ہوئی۔ اب ان کا 3 حیض مدت گزر گئی، اس نے رجوع نہیں کیا، پھر سال گزر گئے، 8-10 سال گزر گئے، اب دونوں یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو شریعت اسلامیہ اس کو حکم دیتی ہے کہ یہ دوبارہ نکاح کرے گا، دوبارہ حق مہر ہوگا نئے سرے سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے اور عدت ابھی اس کی باقی ہے تو پھر یہ اسی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ حلالہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، مولویوں کی کالی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حلالہ زنا اور بے غیرتی ہے، حلالے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں کہہ دے طلاق طلاق طلاق، اور پھر ابھی یہ بیوی اسی کی ہے، اللہ اس کو حکم دے رہا ہے کہ خامند کے گھر میں رہ، بناؤ سنگار کر تاکہ خامند تیری طرف رجوع کرے، لیکن وہ رات کو اندھیرے میں جا کے مولوی صاحب نے جا کے پوچھتا ہے، مولوی صاحب میں اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہہ چکا ہوں، اب کیا کروں؟ مولوی صاحب بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی سے جواب دیتے ہیں، ہن کچھ نہیں ہو سکتا، حلالہ ہی کرانا پے گا۔ وہ کہتے مولوی صاحب یہ ہوندا کی؟ کہندا کچھ نہیں ہوندا، بس 1 رات واسطے کسی ہور نو دینی پے گی۔ کہندا مولوی صاحب کینوں دیواں؟ کہندا کوئی شریف جہا مولوی جہا صوفی جہا سادہ جہا، وعدے دا پابند، اج لے لوے کل واپس بھی دے دے، قابو نہ ہو جائے۔ کہندا ایڈی صورتاں صفتاں تواڈے چ ہی نے، اے خدمت تسی ہی کر دیو۔ کہندا میں حاضر۔ کراچی کے اندر یقین جانیے، کراچی کے اندر مولویوں نے اپنے مدرسوں میں حلالے نکلوانے کے لیے اندھے حافظ بٹھائے ہوئے، انے۔ کیونکہ آنکھوں والے کے ساتھ جا کے جب حلالہ وہ کرواتے ہیں تو پھر وہ بعض دفعہ پکا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ رات چھٹ کے گیا سی، سویرے راتوں رات کتے ہور ٹر جاندے نے۔ وہ کہتے ہیں کوئی یہو جہا حساب کتاب کرو کہ ساڈا کام بھی ہو جائے تے بڈھی بھی نہ جاوے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ کنجر خانہ ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ زنا ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بدکاری ہے، یہ شیعوں کے موتے سے بھی گندا کام ہے۔ آئیے میں آپ کو جذبات کی بات نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہو؟ پنجاب والے سمجھتے ہوں گے، جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی وہ بھی سمجھتے ہوں گے۔ کرائے کا سانڈ، بھینس ہیٹ اپ ہے، اب اس کی جفتی کے لیے بندہ کسی سے ادھار مانگ کے سنڈا کٹا لے آتا ہے کہ لا دو، میں اپنی بھینس کا وہ کراس کروا کے واپس بھیج دوں گا، اس کو کرائے کا سانڈ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا حلالہ کرنے والا۔